میں آخر میں اس موضوع کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اثر کو رمضان کے بعد کیسے قائم رکھا جائے۔ رمضان میں الحمدللہ ہم نے بڑی عبادتیں بھی کی، نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کیا، پہلی صف میں آنے کی کوشش کی، کوئی جماعت مسجد میں ادا کیے بغیر ہم نہیں رہے، پورے روزے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ رکھے، تراویح کی بھی پابندی کی اکثر لوگوں نے انشاءاللہ، قیام اللیل میں بھی جن کو توفیق ملی وہ آئے اور انہوں نے قیام اللیل ادا کی، اس کے علاوہ نفلی نمازیں اپنے طور پر ادا کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کا معمول رہا، ذکر اور دعا میں مصروف رہے۔ ٹھیک ہے، رمضان کا ماحول الگ ہوتا ہے، رمضان کا اثر الگ ہوتا ہے، لیکن اتنا نہ صحیح، کچھ تو اس کا اثر قائم رہنا چاہیے۔ رمضان کے بعد چینج آنا چاہیے۔ اگر چینج نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب رمضان گزر گیا اور ہم نے اس سے کچھ سوغات نہیں لی، ہم نے کچھ پروفٹ نہیں کمایا۔ جو پروفٹ کماتا ہے وہ سیزن کے بعد اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر سیزن گزرنے کے بعد پروفٹ لیس ہو گیا آدمی تو اس کا مطلب اس نے کچھ کمایا ہی نہیں۔ رمضان گزرنے کے بعد اگر ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں، ہماری زندگی پر کچھ اثر قائم ہی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب رمضان گزر گیا لیکن ہم رمضان سے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ رمضان المبارک سے بھرے ہاتھ واپس آنا، رمضان گزارنے کے بعد بہت زیادہ اپنے اکاؤنٹ کو بڑھا کر رکھنا ضروری ہے کہ انسان بعد میں بھی عمل پر چلتا رہے۔ اعمال کے اندر ایک اہم پہلو یہ ہے کہ برائیوں سے بچا جائے۔ رمضان میں ایک خاص ماحول ہوتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ جو ہم عام طور پہ گناہ کرتے رہتے ہیں اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے، اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اپنی حفاظت کرنے لگتے ہیں، لیکن عام دنوں کے اندر اتنا احتیاط ہم نہیں برت پاتے جو روزے کی حالت میں ہم برتا کرتے ہیں۔ اب یہ اچھا موقع ہے کیونکہ رمضان ٹریننگ کا کورس تھا، یہ کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اپنی ٹریننگ کو کنٹینیو کریں اور اپنی ٹریننگ کے اثر کو دکھائیں اپنی جاب کے اندر، اپنے کام کے اندر۔ جو ہماری زندگی کا روٹین ہے، ہماری زندگی کا کام ہے، جو ہماری جاب ہے، اس کے اندر یعنی اللہ کی عبودیت کی جاب، اس کے اندر ہم ثابت کریں کہ ہم نے جس طرح سے رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ کی تھی ہم بعد میں بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم ثابت کریں کہ جس طرح ہم نے عبادتوں کے اندر آگے بڑھ کر خوب زیادہ محنتیں کی تھی ہم آگے بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بعد جو ماحول ہمارے پاس ایک آزادانہ کھلنے والا ہے، شیطان بھی آزاد ہو کر آ جانے والا ہے اور ہمارے پاس تمام طرح کے فتنے ابھارنے والی چیزیں ہاتھ میں آنے والی اور ہماری نگاہوں کے سامنے آنے والی ہیں، اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اس میں اپنی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اس کے لیے دو بڑے راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ قرآن سے جوڑا جائے، کیونکہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں، قرآن سے اپنے دل کا رشتہ وابستہ کر لیتے ہیں تو وہ نور عطا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ایک نور ہے اور اس نور سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھی نورانی بن جاتا ہے۔ قرآن کے نور سے اگر ہم نے اپنے دل کو معمور کر لیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام رکھا، روزانہ قرآن ضرور پڑھتے رہے، طہارت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کے قرآن کو ہاتھ میں لے کر اگر ہم نے تلاوت کی تو ضرور اس کی نورانیت ہمارے دل میں پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن میں پیغام اللہ نے کیا دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ ہماری زندگی پر ایک بڑا امپیکٹ یہ نور کا پڑے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں، جو بھی کر سکتے ہیں۔ روزہ بڑا مؤثر ہتھیار ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ پیر اور جمعرات کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہیں، یا ایام 20 کے روزے، مہینے میں 3 دن کوئی روزے رکھ لے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، یا ایک عشرے میں ایک رکھ لے، یا جمعرات اور پیر کے دن رکھ لے، جب موقع ملے نفلی روزے اور سنت روزے اگر وہ انشاءاللہ رکھتا رہے گا تو اس کی زندگی کے اوپر روزے کے ذریعے سے جو بہت مثبت اثر پڑتا ہے وہ قائم رہے گا اور وہ کنٹینیو ہوتا رہے گا۔ شوال کے اندر 6 دن کے روزے بھی سنت ہیں، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہر مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ دن روزے ضرور رکھا کرتے تھے۔ تو روزے کا بڑا گہرا اثر ہماری زندگی کے اوپر پڑا کرتا ہے۔ ایک طرف قرآن کو تھام لیا جائے، دوسری طرف روزوں کا، نفلی روزوں کا کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بڑی حد تک ایک بیلنس قائم ہو جائے گا۔
اور جو ٹریننگ رمضان سے ہم کو ملی ہے اس کا اثر باقی بچے گا، اور ہم اپنی زندگی کو آگے اچھی طرح خوشگوار طریقے پر گزار سکیں گے، اور برائیوں سے، گناہوں سے، برے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ آخری بات اس سلسلے کی عرض کرنی ہے کہ ہمیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دعا بڑا مؤثر ہتھیار ہے، دعا بڑا طاقتور ہتھیار ہے، اس پر مکمل ایک خطبہ بھی میں نے دیا ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی آپ جتنا دل کھول کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے اندر سے برائیاں اور گناہ خود بخود کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو اختیار کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی وہ نمونہ پیش کرے گی جس نمونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں پیش کیا تھا، اور اس کے بعد سے اللہ والے، تابعین، اولیاء، علماء ہر دور میں پیش کرتے رہے ہیں۔ ہمیں بھی اسی نمونے کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں بھی اسی نمونے کو پیش کرنا ہے، تاکہ مکمل اسلام کی ترجمانی ہم اپنی شخصی زندگی سے بھی کر سکیں اور اپنی اجتماعی زندگی سے بھی کر سکیں۔ تبھی جا کر ہم اسلام کا حق ادا کر سکیں گے، اور تبھی جا کر اسلام کی باد بہائی پھر سے چلے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے اثر کو رمضان کے بعد بھی قائم رکھنے والا بنائے، عید کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس خوشیوں کو صحیح طور پر منانے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے اور غلط کام سے ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔